خدا کی بار بار تکلیف دے یاد ہی تو خدا نے دنیا میں گناہگار کی سزا رکھی ہے۔ ندامت اور مایوسی مل کر بزدلوں میں بھی شیر کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ صاحب زر نادار کو کچھ دیتا ہے تو تکبر سے اکڑ جاتا ہے کہ اس نے بڑی نیکی کی ہے، حالانکہ اس کے اس عمل کی مثال اس لٹیرے کی سی ہے جو پہلے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو لوٹتا ہے، پھر اس لوٹ میں سے 1% واپس کر کے فخر کرتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے۔ نیکی ابتدا یہ ہے کہ آدمی 7 دن محنت کر کے کمائے لیکن اپنی ذات پر ایک غریب سے زیادہ خرچ نہ کرے، موت آنے سے قبل سب مال اپنی قوم کے سپرد کر لے۔ وہ دعائیں جو غیروں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے کی جاتی ہیں، وہ کام جو دوسروں کے فائدہ کے لیے کیا جائے، وہ کام اثر رکھتے ہیں اور اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ یاد رکھو، عشق کی ابتدا میٹھی اور خوشگوار ہوتی ہے، پھر بعد میں دشواریاں جنم لیتی ہیں۔ دنیا دار انسان کی خوشی کی تمام کائنات دولت، طاقت اور حسن میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ غلامی پر قناعت کرنے والے انسان کیا جانے کہ نسوانی خوبصورتی اور اس کا سارا غرور فاتح کے قدموں پر عجز و انکسار سے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ خوبصورت سانپ کے اندر ہلاک کرنے والا زہر ہے۔ دوزخ کا راستہ حسین نظاروں سے بھرا پڑا ہے، جہاں پھولوں کے فرش بچھے ہیں۔ حسن و عشق سے ہم آغوش ہے، راگ رنگ اڑتا ہے۔ کثرت سے کی گئی عبادت سرور ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن عمل کے قوا کمزور ہو جانے کے علاوہ انسانی اجتماعیت سے غافل ہو کر انفرادیت کا بندہ بن جاتا ہے۔ گناہوں پر جسارت زندگی کے خوشنما باغ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جوانی کے عیش بڑھاپے میں آگ کے انگارے بن جایا کرتے ہیں۔ اکثر غلط تربیت اور بے جا غرور بھی مزاج کو برہم رکھتے ہیں۔ شخصی ملکیت سیرت کو برباد کر دیتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ موٹی عورت کو سونف کے کچھ دانے نیم گرم پانی میں ڈبو کر پلاؤ، بہت جلد موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قانون فطرت کو توڑ کر آوارگیوں میں بسر کرنے والی قوم کے رنگیلے افراد سپاہی کی سخت زندگی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ظالم قوموں کی کہانی کہنے کے لیے مصر کے مینار یا عیش کا فسانہ سنانے والے لال قلعے رہ جاتے ہیں اور قوم فنا ہو جاتی ہے۔ دنیا کا قانون جان لو کہ یا تو خود ہی اپنی قوم کے لیے بخوشی تکلیف قبول کر لو، ورنہ اور قوموں سے ذلتیں اور تکلیفیں اٹھاؤ گے۔